أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میں نے منع کیا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے نزدیک نہ جانا، تو آپ نے اس درخت کا پھل کھایا، لہٰذا آپ جنت سے زمین پر چلے جائیں۔ جب گھر چھوڑنے کا حکم دیا، اب آپ دیکھیں انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا تو اس کو زمین سے کتنا پیار ہے۔ انسان کو مٹی سے کتنا پیار ہے کہ اس کا خمیر خود مٹی سے بنا، گھر ہے وہ بھی مٹی کا، دکان ہے مٹی کی، زمین ہے مٹی کی، کارخانہ ہے مٹی سے بنا، یعنی جتنی بھی چیزیں اس کی استعمال میں ہیں، وہ کپڑا پہنتا ہے تو کپاس مٹی سے، سبحان اللہ، پانی پیتا ہے تو وہ بھی زمین سے نکلتا ہے، پھل کھاتا ہے وہ بھی زمین سے نکلتا ہے، اناج کھاتا ہے وہ بھی زمین سے نکلتا ہے، مشروب پیتا ہے وہ بھی زمین سے نکلتا ہے، چاہے وہ اپنے روح افزا کا شربت ہو، چاہے وہ کوئی بھی شربت ہو، جو بھی اس کی ضروریات کی چیزیں ہیں، بیمار ہے تو علاج بھی مٹی سے، دوائی بوٹیاں سب مٹی سے۔ یہ انسان کے جسم کا حال ہے، اور جو روح آسمان سے آئی تو اس کی غذا بھی آسمان سے آئی۔ اس کا جسم مٹی سے بنایا تو اس کے جسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں اللہ نے وہ مٹی سے پیدا کی ہیں۔ روح آسمان سے آئی، روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اور جسم کو تر و تازہ اور موٹا رکھنے کے لیے زمین کی غذا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ زمین پر چلے جائیں، تو یہ تو انسیت ہو گئی تھی، پیار ہو گیا تھا اس جگہ سے، اب اس جگہ کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ یہ مثال آپ اپنے اوپر بھی لے سکتے ہیں، کوئی کسی جگہ کوئی مکان لے لیا کرائے کا، سال 2 سال 5 10 سال اس جگہ رہا مکان میں، اب مکان جب شفٹ کرنے کا پروگرام ہوتا ہے تو انسان کو اپنے گھر کی در و دیوار سے بھی پیار ہوتا ہے، اپنی گلیوں سے پیار ہوتا ہے، جہاں اس نے زندگی کے کچھ دن گزارے، زندگی کا کچھ حصہ گزارا، اس گلی سے، اس مکان سے، اس محلے سے انسان کو انسیت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے۔ اب حکم ہوا کہ جنت چھوڑ دو، زمین پر چلے جاؤ، یہ حکم تھا اللہ کا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بڑے رنجیدہ ہوئے، بہت رنجیدہ ہوئے، دکھ ہوا۔ فتلقا، جب دکھ ہوا نا جنت کو چھوڑنے کا، جگہ چینج کرنے کا حکم تھا اللہ کا، تو فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، دکھ ہوا، اپنی غلطی کا احساس ہوا، اوہو مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس وجہ سے مجھے یہاں سے نکالا جا رہا ہے، مجھے زمین پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ فتلقا آدم، تو اس چیز کو محسوس کیا، اللہ نے بھی محسوس کیا، فتلقا آدم من ربہ،
تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی کیفیت کو محسوس کر کے چند کلمات ان کو بتائے، اے آدم مجھ سے یہ دعا مانگو، میں تمہاری دعا فوراً قبول کرتا ہوں۔ وہ کلمات کیا تھی؟ فتاب علیہ، توبہ کے تھے۔ اللہ نے اپنی طرف متوجہ کیا، مجھ سے یہ دعا مانگو، میں تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں۔ فتلقى آدم من ربہ، جب سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اس چیز کو، من ربہ کلمات، جو اللہ نے کلمے جو ودیت کیے تھے، فتاب علیہ، تو توبہ کی حضرت آدم علیہ السلام نے۔ انہ هو التواب الرحیم، اللہ صرف توبہ ہی قبول نہیں کرتے، توبہ قبول کرنے کے بعد اس پر رحم بھی کرتے ہیں۔ توبہ قبول ہو گئی، اچھا اب توبہ قبول ہو گئی، اب تو رہے نا جنت میں، توبہ تو قبول ہو گئی، اب جنت میں رہے؟ کہا نہیں، جنت میں اب بھی نہیں رہنا ہے۔ پہلے میرا حکم تھا، حاکمانہ تھا، اور اب میرا حکم حکیمانہ ہے، اب چلے جائیں۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ نے نظام چلانا تھا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب چلے جاؤ زمین پر۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ انسان سے جب کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان سے خطا نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان سے گناہ نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہو جائے تو فوراً اسے چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہ کا، اپنی خطا کا کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرے، اپنے گناہ پر کسی کو گواہ نہ بنائے۔ اب دوستوں کی محفل میں بیٹھے، یار میں نے فلاں کی جیب کاٹ لی، اس کو پتہ بھی نہیں چلا میں نے پیسے نکال لیے۔ ایک تو نے گناہ کیا، دوسرا اپنے گناہ پر دوسرے کو گواہ بنا لیا۔ تو ہوشیاری بتا رہے لیکن وہ تیرے گناہ پر گواہ ہو گیا، گناہ ہو گیا۔ اب اپنے اس گناہ پر کسی کو گواہ نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ جو گناہ کرنے کے بعد انسان کو سکون نہیں لینے دیتا، انسان پریشان رہتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، روتا ہے، پھر وہ دعا اس طرح قبول ہوتی ہے کہ ایک تو وہ اپنے گناہ پر ندامت کرے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، چلو ہو گیا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور دوسرا، آئندہ گناہ کرنے کا عزم نہ کرے کہ میں آئندہ گناہ کر لوں گا، چلو ابھی توبہ کر لی پھر بعد میں اور توبہ کر لیں گے، نہیں، عزم کرے اس بات پر کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، پختہ عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے، اب تو ہو گیا، توبہ کروں گا، آئندہ ایسا جرم نہیں کروں گا، آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا، نہ آئندہ گناہ کرنے کا تصور کروں گا۔ اللہ تیرے اس گناہ کو مٹا کر تیری توبہ قبول کر کے وہاں نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور تیرا نامہ اعمال ایسے ہو جاتا ہے جیسے آپ نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم دے دیا چلے جاؤ زمین پر، وہ آگے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اے آدم زمین پر جا رہے ہو نا، ہوا بھی زمین پر چلی گئی، تمہاری توبہ ہم نے قبول کر لی، ہماری طرف سے کوئی بھی حکم آپ کی طرف نازل ہو بذریعہ وحی تو آپ نے ڈر خوف نہیں کرنا، وہ میرا حکم ہوگا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، وہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہوگا، لیکن آپ نے ڈر خوف نہیں کرنا، ڈرنا نہیں کسی چیز سے۔ تو پھر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نبی بھی ڈرا کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے بھی ڈر لگتا ہے؟ یہ ایک فطری عمل ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے اللہ عصا ہے، فرمایا پھینک دو، جب پھینک دیا تو وہ سانپ بن گیا۔ تو جب وہ سانپ بنا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا پکڑو اس کو،
اب وہ سانپ ہے، دشمن ہے، دل کے اندر خوف آ گیا، ڈر رہے ہیں، نانا لا تخف، ڈرو مت، پکڑو اسے۔ اب اللہ کا حکم تھا، جیسے پکڑا وہ دوبارہ لاٹھی کی لاٹھی بن گئی۔ تو ڈرنا یہ ایک فطری عمل ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تنہا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تنہا اللہ کو پکار رہے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ ڈر خوف یہ بھی میری طرف سے ہے نا، نہ ڈرو نہ خوف نہ کرو۔ اب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا، اللہ کے لاڈلے، بے شک مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، اگر دشمن یہاں غار پر آ جائے اور یوں جھک کے دیکھ لے تو ہم بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں، سامنے تو بیٹھے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، نہ ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی اے موسیٰ، آگے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، تو انہیں مروا دیا۔ تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی، ڈرو نہیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہاں تو اللہ کے لاڈلے نے کہا نا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہاں کہا ان معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے، ڈر نہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان چیزوں سے جو چیزیں اللہ نے نازل فرمائی، انکار بھی کیا، جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، وہم فیہا خالدون، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل والوں کو ان کا تذکرہ کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل والوں میں نے کتنی نعمتیں کی ہیں تمہارے اوپر، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ جو انعام، جو نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل والوں پر عطا فرمائی، 40 سال تک انہیں پکا پکایا کھانا کھلایا، 40 سال تک کسی کے سر میں درد نہیں ہوا، کسی کو بخار نہیں آیا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور 40 سال تک ان کے کپڑے میلے نہیں ہوئے۔ بچہ ہے وہ بڑا ہو رہا ہے، اور جس طرح بڑا ہو رہا ہے بالکل اسی طرح اس کے جسم کے کپڑے بھی خود بخود بڑے ہو رہے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے، جسم بڑھ رہا ہے، کپڑے بھی بڑھ رہے ہیں، اور پکا پکایا کھانا بھی مل رہا ہے، اور تازہ۔ لیکن وہ قوم کیسی تھی، رات کو کھا لیا، تھوڑا سا بچا کے رکھ لیا صبح کے لیے، حالانکہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت صبح پھر عطا فرمائیں گے، صبح کا کھانا تر و تازہ ملے گا، لیکن ایسی ڈھیٹ قوم تھی جو پھر چھپا کے رکھتی تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یاد کرو نا میری نعمتوں کو، میں نے کتنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے وہی قوم، وہی بنی اسرائیل والے، تر و تازہ کھانا بھی کھاتے ہیں، ہر نعمتیں استعمال کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اے موسیٰ ہم تجھے اللہ کا نبی مان تو لیں، لیکن جب اللہ ہمیں خود کہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اس کے اوپر ایمان لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، اے اللہ میری قوم کیسے کیسے مطالبے کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اچھا ایسا کرو، کوہ طور پر لے کے آؤ اپنی قوم کے 70 وڈیرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے،
70 آدمیوں کو جمع کیا اور چلے گئے کوہ طور پر۔ ہاں بھائی آگے کتنے؟ 70 ہیں جی۔ اچھا سنو، لیڈر ہو نا تم، تمہاری قوم تمہاری بات تو مان لے گی نا؟ ہاں جی مان لے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے براہ راست خطاب کیا، خود کہا میں تمہارا رب ہوں اور تم موسیٰ پر ایمان لاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھی سن لیا تم نے؟ ہاں جی سن لیا۔ اب تو یقین ہے نا؟ کہنے لگے سن تو لیا، اب یہ پتہ نہیں کہ یہ جو بول رہا تھا یہ اللہ تھا یا کوئی اور تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا یا اللہ، میری قوم ایک مطالبہ اور کر رہی ہے کہ اللہ ہمارے سامنے آئے اور سامنے آ کے کہے میں تمہارا رب ہوں، تمہارا پروردگار ہوں اور یہ میرا پیغمبر ہے، تم اس پر ایمان لاؤ۔ اے اللہ میری قوم کیسے کیسے مطالبے کر رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے میرے کلیم، اگر میں سامنے آ بھی جاؤں تو تیری قوم پھر بھی تسلیم نہیں کرے گی، وہ کہے گی ہاں ہم نے دیکھ تو لیا، اب یہ پتہ نہیں رب یہ ہے یا کوئی اور ہے، یہ پھر بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اے بنی اسرائیل والو ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں انعام عطا فرمایا، علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، میں تو اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں نا تمہارے ساتھ، تو تم بھی تو اپنا وعدہ پورا کرو میرے ساتھ۔ تم اپنا وعدہ کیوں پورا نہیں کر رہے؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور یاد رکھو میرا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھو۔ جب تک اولاد والدین سے ڈرتی رہتی ہے، گھر کا نظام سکون سے چلتا ہے۔ جب اولاد والدین سے بڑی ہو جاتی ہے، ڈر خوف اس کے دل سے والدین کا نکل جاتا ہے، ادب احترام نکل جاتا ہے، پھر گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کی شادی ہو گئی، پہلی سہاگ رات، شوہر اپنی بیوی کے لیے اچھے اچھے کھانے لے آئے، بیوی سے کہنے لگا ہم مل کے کھائیں۔ بیوی نے کہا سرتاج اس کھانے کے اندر آپ اپنی والدہ کو بھی شریک کریں، میری ساس ہے، آپ کی امی ہے، آپ اس کو بھی بلا لیں۔ کہنے لگا نہیں وہ سو گئی ہے، چھوڑ اپن کھاتے ہیں۔ بیوی نے بڑا زور لگایا، شوہر نہ مانا، اس نے کہا کہ نہیں امی سو گئی، چھوڑے امی کو، اپن کھاتے ہیں۔ بیوی نے حتی المقدور کوشش کی، شوہر جب نہ مانا تو بیوی نے کہا کہ اچھا اگر اس کھانے کے اندر آپ کی امی شریک نہیں ہو سکتی تو پھر آپ مجھے طلاق دے دیں، میں آپ کے ساتھ گزار نہیں کر سکتی۔ اس نے بھی بڑی باتیں کی، بیوی نے کہا کہ نہیں۔ آخر کار بیوی نے پہلی رات ہی اپنے شوہر سے طلاق لے لی، اور طلاق لینے کے بعد شوہر اپنے گھر اور نئی نویلی دلہن اپنے ماں باپ کے گھر، اس کی دوسری جگہ شادی ہو گئی۔ 25 یا 30 سال کے بعد یہ عورت اپنے نوجوان بچوں کے ساتھ پیدل حج پر جا رہی ہے۔ اولاد بڑی فرما بردار ہے، والدین کی اتنی فرما بردار، بیٹھے بٹھائے انہیں پانی پلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، ان کے جوتے سیدھے کرتی ہے، سر میں تیل لگا کے مالش کرتی ہے، جی 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 جی۔ پیدل سفر ہو رہا ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں۔ تو رستے میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے، پھٹے پرانے کپڑے، پرا گندہ حال، چیخے مار مار کے رو رہا ہے، کبھی چپ ہو جاتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی کیسے۔ اس ماں نے اپنے بچوں سے کہا کہ جلدی جاؤ، وہ بھی کوئی مسافر ہے، پریشان ہے،
پانی لے جاؤ، اس کا ہاتھ منہ دھلواؤ، اسے کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، اس کے بعد اس کی کیا تقاضے ہیں، کیا چیز چاہیے، یہ چیزیں بعد میں پوچھنا۔ وہ تو نیک ماں کی اولاد تھی، دوڑ کر گئے، اس مسافر کے ہاتھ پاؤں دھلائے، چہرہ دھلوایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ کہنے لگے جی کوئی حکم، کوئی اور چیز چاہیے؟ کہنے لگا تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم اپنی والدہ کے ساتھ حج پہ جا رہے ہیں، خیمے کے اندر ہماری ماں ہے، اس نے آپ کی کیفیت دیکھی تو ہمیں کہا، حکم دیا اور ہم دوڑ کے آ گئے۔ ہم اپنے والدین کے بڑے فرما بردار ہیں۔ کہنے لگا اچھا، یقیناً تمہاری ماں کوئی نیک عورت ہے، میں بڑا دکھی ہوں، مجھے ملواؤ گے؟ انہوں نے کہنے لگے جی امی سے اجازت لے لیں۔ چلے گئے، اماں جی وہ شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ماں کہنے لگی کوئی بات نہیں، میں چلتی ہوں۔ جب وہ عورت 30-35 سال کے بعد چل کر آئی تو اس نے دیکھا کہ یہ وہی شوہر تھا جو کہہ رہا تھا ماں کو سونے دو، اپن کھانا کھاتے ہیں۔ یہ وہی شوہر تھا۔ بیوی کہہ رہی تھی کہ نہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس کھانے کے اندر ماں کو شریک کرو، اور وہ کہہ رہا تھا نہیں نہیں، ماں سو گئی، سونے دو اسے، اپن کھانا کھاتے ہیں۔ بیوی کہنے لگی میں نے اس وقت طلاق تجھ سے اس لیے لی تھی کہ تو والدین کا نافرمان ہے، جب تو والدین کے حقوق ادا پورے نہیں کر سکتا تو میرے حقوق کیسے پورے ادا کرے گا، اس لیے میں نے تجھ سے پہلی طلاق لے لی تھی۔ اللہ نے دیکھ مجھے اولاد دی ہے، فرما بردار ہے، میرے ایک ایک حکم پر سر جھکاتے ہیں، یہ ہے نیک ماں باپ کی اولاد کی تربیت۔ اور ہم نوجوان باہر سے آئس کریم لائیں گے، باہر سے کچھ چیز لائیں گے، ماں باپ سے چھپا کر بیوی کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وہ ماں باپ جو تیرے بغیر کبھی سادہ پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ ایک نوجوان نے، اماں میں چاہتا ہوں میں تیرے احسان کا بدلہ دے دوں، سارے احسان تجھے واپس لوٹا دوں۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، اللہ کے دین ہر چیز میرے پاس، ہر نعمت موجود ہے۔ کہ نہیں میرا جی چاہتا ہے۔ ماں نے بڑا سمجھایا، یہ تو اللہ کا حکم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بیٹا ضد کرنے لگا، ماں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں۔ بیٹا اگر احسان کا بدلہ جتانا چاہتا ہے نا تو آج کی رات تو میرے کمرے میں میرے ساتھ گزارنا، ٹھیک ہے؟ یہ ماں کی چارپائی ہے، یہ بیٹے کی چارپائی ہے۔ ماں نے دیکھا جب بیٹا سونے کے قریب ہوا نا، غنودگی آ گئی، نیند طاری ہونے لگی، تو ماں کہنے لگی بیٹا مجھے پانی پلا دے۔ دوڑ کے گیا، کولر سے گلاس بھرا اور لا کے ماں کی خدمت پہ پیش کر دیا۔ ماں نے تھوڑا سا پانی پیا اور باقی وہ گلاس اپنے بیٹے کے بستر پر ڈال دیا، بستر گیلا ہو گیا۔ گیلے بستر پر کس کو نیند آئے؟ بیٹے کو غصہ تو بہت آیا کہ شاید ماں کو نیند آ رہی ہوگی، پانی نیچے گرا رہی ہوگی، اسے پتہ نہیں چلا ہوگا۔ صبر شکر کر کے بچہ لیٹ گیا۔ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گزرا، ماں نے دیکھا جب غنودگی آ گئی، نیند طاری ہونے لگی، کہنے لگی بیٹا مجھے پھر پانی کی پیاس لگی، پانی پلا۔ پہلے جب پانی دیا اس وقت کیفیت چہرے کی اور تھی، اور اب جب پانی دے رہا ہے اب کیفیت چہرے کی کچھ اور ہے۔ گلاس لایا، بھر کے دے دیا۔ ماں نے تھوڑا سا پانی پیا، واپس گلاس بستر کے اوپر ڈال دیا۔ اب جہاں ماں کے لیے بڑی محبت تھی وہ محبت ختم ہو گئی، وہاں غصہ آنا شروع ہوا۔
تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھا کہ بیٹے کو نیند آ رہی ہے، کہا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ غصے کے عالم میں گیا، گلاس بھرا اور دیا اور کہا یہ لے پی لے، اور باقی پانی یہی رکھ اپنے پاس، جب پیاس لگے گی پی لینا۔ لہجہ بھی بدل گیا، ماں نے سنی انسنی کر دی، تھوڑا سا پانی پیا، پھر بستر پر گرا دیا۔ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اب شروع ہوا، کہنے لگا اماں تجھے تمیز نہیں ہے؟ بیٹا کیا ہوا؟ تو نے میرا بستر گیلا کر دیا، سردیوں کی راتیں پر میں سوؤں کیسے؟ وہ ماں جو بچپن سے دکھ سہنے کی عادی تھی، وہ ماں جو بچپن سے دکھ سہنے کی عادی تھی، تیرے ناز و نخرے سہنے کی عادی تھی، اس کو غصہ نہیں آیا، کہنے کہ میرے لال بیٹھ، کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا اماں تو نے میرا بستر گیلا کر لی، میں سوؤں کیسے؟ بیٹا پانی گرا ہے نا؟ کہ ہاں۔ بیٹا یاد کر اس وقت کو جب پانی نہیں تو میرے سینے پر پیشاب کر دیا کرتا تھا، تو میرے سینے پر پیشاب کر دیا کرتا تھا، بستر گیلا ہو جاتا تھا، میں اپنے نیچے سے سوکھا بستر نکال کر تیرے نیچے ڈالتی، گیلا بستر اپنے نیچے کر لیتی، میرے لال کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، سردی نہ لگ جائے، اتنا کرتی ہی تھی تو دوبارہ پھر پیشاب کر دیتا تھا، پھر میں بستر اٹھا کر ڈال دیتی، دوسرے کپڑے نکال کے تیرے نیچے بچھاتی، ایک ایک رات میں کئی کئی بستر ڈالتی، لیکن میرے لال مجھے تو کبھی غصہ نہیں آیا، مجھے کبھی غصہ نہیں آیا، یہ تو میں نے پانی گرایا ہے، تو پیشاب میرے سینے پر کر دیا کرتا تھا، چلے کوئی بات نہیں، بدلہ دینا چاہتے ہو بدلہ دینا چاہتے ہو، ایک رات کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے، یہ تصور بھی نہ کرنا۔ ایک شخص 7 سال ماں کو کندھے پر بٹھا کے بیت اللہ کا طواف کرایا، ہر سال بیت اللہ کا حج کرواتا ہے، 7 سال ہو گئے، 7واں حج ہے، اور دل میں خیال آتا ہے کہ شاید میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہوگا، 7 سال 7 حج پیدل کروائے، ماں کا حق ادا کر دیا ہوگا، ہاتف غیبی سے آواز آئی خبردار، ایسا سوچنا بھی نہیں، ایسا تصور بھی نہ کرنا کہ ماں کا حق ادا کر دیا، تو اس لمحے کا بدلہ نہیں دے سکتا جس لمحے ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آیا، اس ایک لمحے کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو پیدا ہی اتنے بڑے ہوئے تھے۔ اللہ ہر گھر میں اولاد، والدین، میاں بیوی میں پیار محبت نصیب فرمائے۔ بزرگ آدمی ہے، تہجد گزار ہے، قرآن پاک کی روزانہ تلاوت ہوتی ہے، ایک دن تہجد نکل گئی، رات کو دیر سے آنکھ کھلی، فوراً وضو کیا، مسجد میں چلے گئے، فجر کی نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، اشراق پڑھی، گھر میں آئے، بیوی سے کہنے لگے آج پتہ نہیں کیا ہوا، میری آنکھ دیر سے کھلی، تہجد قضا ہو گئی، فجر کی نماز ہی پڑھی ہے جماعت سے۔ سبحان اللہ۔ بیوی کہنے لگی سرتاج، رات جو میں نے آٹا گوندا تھا نا، وہ بغیر وضو کے گوندا تھا، بغیر وضو کے آٹا گوندا تھا، بغیر وضو کے کھانا تیار کیا تھا۔ جو کھانا باوضو تیار کیا جائے، اللہ کے ذکر سے تیار کیا جائے، تو عبادت کرنے کو جی کیوں نہ چاہے گا؟ یہ میری نحوست کی وجہ سے آپ کی تہجد کی قضا ہو گئی کہ رات کا جو کھانا تھا وہ میں نے بغیر وضو کے تیار کیا تھا، اور جس گھر کے اندر کھانا وضو کے ساتھ تیار ہو، اللہ کے ذکر کے ساتھ تیار ہو، تو اس گھر میں برکتیں کیوں نہیں آئیں گی؟ نماز چھوڑو گے بھی تو چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا۔
ان سخت سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنے کے ساتھ نماز پڑھنے کا لطف آئے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں دیکھو میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو، ڈرتے رہو مجھ سے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، اور اس بات پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی آسمانوں سے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، سچ بتانے والی کتاب سب پر ایمان لاؤ۔ تورات بھی اللہ کی سچی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی سچی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی سچی کتاب ہے، آسمانی صحیفے اللہ کے سچے ہیں، لیکن عمل قرآن کریم پر کیا جائے گا، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں تصدیق کی جائے گی کہ وہ اللہ کی سچی کتابیں ہیں، کیوں کہ ہمارا قرآن کریم ان کی تصدیق کر رہا ہے۔ مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، فرمایا ہم ایمان لائے اس پر، انکار نہیں کیا۔ اور بعض لوگ انہوں نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے، خاص کر عیسائیوں نے۔ مجھے اور آپ کو تو حکم ہے نا کہ گناہ ہو گیا توبہ کر لو، وہ جاتے ہیں، کوئی چلے جاتے ہیں ان کے پاس، پادریوں کے پاس، اتنے پیسے لے لو میرے ایک ہفتے کے گناہ معاف کرا دو، یہ ایک مہینے کے معاف کرا دو، 1000 روپیہ لے لو 1 مہینے کے گناہ معاف کرا دو، 5000 لے لو 5 مہینے کے گناہ معاف کرا دو، 12000 لے لو 1 سال کے گناہ معاف کرا دو۔ پادری بھی کہتا ہے ٹھیک ہے چلو 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے، پیسے اپنی جیب میں۔ معاف کرنے کا حق اسے ہے جس کی آپ نعمتیں کھاتے ہو، اس کے علاوہ معاف کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے۔ نعمتیں اللہ کی کھاؤ، معاف کسی اور سے کرواؤ۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، فرمایا وہ تو دین کو بیچ رہے ہیں، دین کو فروخت کر رہے ہیں، جو چاہو کرتے پھرو، پیسے لا کے ہمیں دے دو، دعا کریں گے بس گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، قرآن کو بیچ رہے ہیں، دین کو بیچ رہے ہیں تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا مت ملاؤ غلط اور صحیح کو، صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے، جائز جائز ہے، ناجائز ناجائز ہے۔ وہ اس کے اندر تورات کے اندر سے جو آیتیں ان کی کیفیت کے مطابق ہے اس کو تو بیان کرتے ہیں، جو مخالف ہے اس کو بیان نہیں کرتے۔ اور ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے، مولوی صاحب سے فتویٰ لینا ہے، مولوی صاحب کا ہاتھ گرم کر دو، فتویٰ تمہارے حق میں مل جائے گا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اللہ فرماتے ہیں نہ ایسا نہ کرو، خلط ملط نہ کرو، حق باطل کے اندر فرق رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاروق کا خطاب دیا تو پوچھا کسی نے فاروق کا معنی کیا ہے؟ فرمایا فاروق کا معنی یہی تو ہے کہ فاروق نے آگے فرق کر دیا، حق کیا ہے باطل کیا ہے، دین کیا ہے بناوٹ کیا ہے، فرق ظاہر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، ہم مسلمان ہونے کے باوجود کلمہ بھی پڑھتے رہے اور جا کے عیسائیوں کے پروگراموں کے اندر شریک بھی ہوتے رہے، کلمہ بھی پڑھتے رہے، ہم چودھری اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، توحید کو اور شریعت کو مانتے ہیں، اور جا کے کافر اور مشرکوں کی مجلس کے اندر بھی شریک ہو رہے ہیں تاکہ وہ بھی راضی ہو جائیں۔ ایک اللہ کو راضی کر لو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور تورات کے بہت بڑے عالم تھے، عیسائی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ جب مسلمان ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے ان چیزوں سے نفرت کی جو بنی اسرائیل میں نفرت والی تھی۔ اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن میں یہ چیزیں استعمال نہیں کروں گا، ان کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دین کے اندر داخل ہو گئے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو گئے، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اب شریعت محمدیہ پر عمل کرنا پڑے گا، جو چیز حلال ہے اسے اپنانا پڑے گا، جو حرام ہے اسے چھوڑنا پڑے گا۔ یہ کیا کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گئے، رب کو بھی راضی کیا، وہاں شیطان کو بھی راضی کر لیا، اور یہاں مسلمانوں کے اندر بھی بیٹھ رہے ہیں، اللہ رسول کے نعرے لگا رہے ہیں، اور وہاں جا کر اپنے کرسمس بھی منا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں۔
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، ایسا نہ کرو، چھوڑ دو جو حق اور سچ ہے اس کو اپنا لو اور اس کو پکڑ لو، مت چھپاؤ حق بات کو، حق بات کہو چاہے سامنے والد کیوں نہ ہو، استاد کیوں نہ ہو۔ اب یہ بھی تو حق ہے نا، طالب علم مصلی سنا رہا ہے، مصلی پر کھڑا تراویح پڑھا رہا ہے، پیچھے استاد جی کھڑے ہیں، یا استاد جی پڑھا رہا ہے پیچھے بچہ کھڑا ہے، فوراً ٹوک دیا اس نے، نہیں استاد جی یہ غلط ہے، اس نے فوراً لقمہ دے دیا۔ اس بچے نے یہ خیال نہیں کیا کہ مصلی پر تراویح پڑھانے والا میرا استاد ہے، اس نے یہ خیال کیا کہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے، یہاں غلط ہی کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم غلط کرنے ہی نہیں دیتا، مجبور کرتا ہے۔ مصلی پر اگر باپ کھڑا ہے تو پیچھے سے بیٹا لقمہ دے رہا ہے، باپ ہونا اپنی جگہ لیکن قرآن غلط نہیں پڑھنے دیا جائے گا، استاد ہونا اپنی جگہ لیکن شاگرد لقمہ دے گا، استاد کا مقام اپنی جگہ، قرآن غلط نہیں پڑھنے دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، مت ملاؤ صحیح کو اور غلط کو اور حق کو چھپاؤ نہیں، ایسا نہ کرو، تم تو مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، اور سب سے بڑی دولت تمہارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہاں تم ایسا کرو گے تو کل قیامت والے دن میرے پاس آؤ گے، چھپنا بھی چاہو گے تو چھپ نہیں سکو گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔